ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت، ایڈوکیٹ کرائم، قانون اور انصاف کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف قوانین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو قوانین ڈسکس کریں گے وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کو مہربانی کے ساتھ دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو ان سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 بار دیکھوں تو کیا مجھے پھر بھی حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم 100 دفعہ دیکھو گے تو تمہیں 100 دفعہ ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، والدین کی اہمیت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر بتا دی ہے۔ تو ان سے ریلیٹڈ آج جو قوانین ہمارے ملک میں موجود ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری کو ہوسٹ میڈم الماس بابر صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میڈم، آج ہم جو پروگرام میں قوانین ڈسکس کر رہے ہیں وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسے کون سے قوانین موجود ہیں جو والدین کے حقوق کو تحفظ دے رہے ہیں؟ پاکستان میں باقاعدہ ایک لا موجود ہے جس کو دا پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 کے نام سے، اور جو باقاعدہ والدین کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ تو بڑا ایک المیہ ہے کہ اب والدین کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے بھی لاز بن رہے ہیں، حالانکہ بینگ کا مسلم کمیونٹی، یہ تو ہمارے اللہ اور رسول نے بہت پہلے سے ہمارے لیے یہ سیٹل کر دیا تھا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ غصہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایکٹ بنانے کی ضرورت آئی یہ کس وجہ سے آئی؟ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں والدین کا اس طریقے سے ادب یا خیال نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جب بھی سوسائٹی میں کچھ ایسا بگاڑ ہو رہا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے کہ واقعی اس کے لیے لاز، پراپر لاز موجود ہونے چاہیے جس میں پنشمنٹس بھی ہوں تاکہ ایک ڈر خوف لوگوں میں پیدا ہو اور وہ اس چیز سے دور رہیں، باز رہیں، تب لاز کی ضرورت پڑتی ہے ایک سوسائٹی کی بہتری کے لیے۔ تو کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت سے اولڈ ایج ہوم بن گئے، بہت سے والدین جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ بچے ان کا خیال نہیں کرتے، بچے انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، بچے ان کی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے۔ تو تب پھر اس لا کی ضرورت محسوس ہوئی اور باقاعدہ ایک آرڈیننس بنا۔ انفارچونیٹلی اب پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہومز بننے لگ گئے ہیں۔ جی، حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ گھر کا پہلا جو حق ہے وہ والد یا والدہ کا ہوگا۔ تو یہ جو لاز ہیں، دا پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021، یہ بیسکلی کون سے عوامل کو ڈیل کر رہے ہیں؟ والدین کو گھر سے نکالنے کے لیے یا ان کو گھر میں رہنے کے پہ تحفظ دینے کے لیے ڈیل کر رہے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی دیجیے گا۔ دیکھیں، دو سچویشنز ہوتی ہیں۔ ایک سچویشن تو یہ ڈیل جو معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پیرنٹس کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچوں کا گھر ہے، لیکن ان کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ قانون اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کرتا ہے۔ اور دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ گھر پیرنٹس کا ہے، آنرشپ پوزیشن پیرنٹس کا ہے، لیکن ان کے بچے ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، بدتمیز ہیں۔ ایسی سچویشن میں پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن کو بھی یہ قانون ڈیل کرتا ہے۔ یہ قانون اگر گھر کا کرائے پہ ہو تو کیا یہ قانون اس کرائے کے گھر سے بھی ڈیل کرے گا؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے تو پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اگر وہ گھر بچوں کے نام ہے یا کرائے کا وہ گھر ہے اور بچوں نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا ہے، تو والدین ایس ایچ او کے پاس جا کے اپنی کمپلین کروا سکتے ہیں کہ ایسے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو کیا والدین کو اگر بچے پریشان کر رہے ہوں تو والدین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ان نافرمان بچوں کو اپنے گھر سے نکال دیں؟ اس کو پہلے ہم ایک سچویشن کو بتاتے ہیں اپنے ویورز کو، اس کے بعد ہم دوسری سچویشن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ سپوز کرائے کا گھر ہے یا بچوں کا گھر ہے اور انہوں نے گھر سے نکال دیا اپنے والدین کو. تو ایسا اگر کوئی بھی سچویشن پیرنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ ایس ایچ او کے پاس آ کے اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے بچوں نے اس طرح سے معاملات کیے ہیں اور ہمیں جبراً گھر سے نکال دیا ہے. تو ایسی سچویشن میں ایس ایچ او کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی وارنٹ ان بچوں کو اریسٹ کر کے حوالات میں بند کر سکتا ہے. اوہ ٹھیک ہے. اور یہ حوالات میں وہ کتنے ٹائم کے لیے بند ہو سکتے ہیں بچے؟ وہ جب حوالات میں بند ہو جائیں گے اس کے بعد تو میجسٹریٹ کے پاس ان کا ایک پراپر ٹرائل چلے گا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہ کیس چلے گا. ان کو ضمانت کرانی پڑے گی. ہاں جی، یہ ایک کوئک ریمیڈی ہے جو والدین کے لیے ہے کہ گھر والدین کا نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے تو وہ فوراً اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ حوالات میں بند کر دیا جائے گا اور یہ اس کے لیے کسی قسم کے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈم جیسے آپ نے بتایا ہے کہ حوالات میں بند کیا جا سکتا ہے بچوں کو اور میجسٹریٹ کے پاس ٹرائل ہوگا، تو اس کی کوئی سزا بھی ہے؟ بالکل اس کی سزا ہے. بچوں کو 1 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے، فائن بھی ان پہ امپوز ہو سکتا ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں کہ قید بامشقت بھی ہو جائے، مطلب امپریزنمنٹ اور ساتھ ساتھ فائن. اچھا، تو یہ جو میجسٹریٹ کا فیصلہ ہوگا کیا اسے حتمی سمجھا جائے گا یا بچوں کے پاس یا اگر پیرنٹس کے خلاف بھی آتا ہے کوئی فیصلہ تو ان کو اپیل کا رائٹ ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ 30 دن کے اندر اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا میڈم، ایک اور سچویشن ہے کہ اگر فار ایگزامپل والدین جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں جاتے تو ان کے پاس ایسا کون سا دوسرا فورم ہے جس کے تحت وہ اپنا مکان خالی کروانے کا یا اس مکان میں رہنے کے لیے کوئی نوٹس وغیرہ تحریر کرائیں یا کچھ ایسا ریمیڈی ان کے پاس موجود ہے؟ لا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے ابھی پہلی سچویشن ڈسکس کی، یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گھر بچوں کا ہے یا کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے. اس سچویشن میں بچے جو ہیں وہ والدین کو نکالتے ہیں تو والدین کیا ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں. اب جو دوسری سچویشن ڈیل اکثر والدین کر رہے ہوتے ہیں، پراپرٹی والدین کے نام ہوتی ہے، پوزیشن بھی والدین کا ہوتا ہے، لیکن بچے نافرمان اور گستاخ ہوتے ہیں اور وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو اور والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کریں. اس سچویشن میں والدین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 دن کا تحریری نوٹس دے سکتے ہیں. وہ میسج کے ذریعے بھی نوٹس دے سکتے ہیں، ریٹن نوٹس بھی دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یا اپنے پوتا پوتی کو بھی یہ جو نوٹس ہے جو 18 سال سے اوپر جن کی ایج ہو دے سکتے ہیں. 7 دن کا نوٹس کہ ہمارا گھر خالی کریں کیونکہ آپ نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، تو آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں. بالفرض اگر نوٹس کے باوجود وہ نہیں نکلتے تو پھر ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کون سا طریقہ اختیار کریں گے والدین اپنے بچوں کو جو گستاخ بچے ہیں ان کو اس گھر سے نکالنے کے لیے؟ اگر نوٹس دے دیا 7 ڈیز کا اور وہ کمپلیٹ ہو گئے لیکن بچے گھر سے نہیں جا رہے یا ان کے وہ گھر چھوڑنے پہ رضامند نہیں ہیں، اس کو مذاق کے زمرے میں لے رہے ہیں، تو والدین جو بھی ضلع کا ڈی سی ہوگا، ڈپٹی کمشنر، ان کے پاس جائیں گے اور وہاں باقاعدہ ایک ریٹن اپلیکیشن دیں گے اور اس ریٹن اپلیکیشن کے ساتھ اپنے وہ جو انہوں نے نوٹس سرو کیا ہوگا بچوں کو، اس کی ایک کاپی جو ان کے پاس موجود ہوگی اس کو لگائیں گے اور اس کا ذکر کریں گے کہ ہم 7 دن کا نوٹس انہیں دے چکے ہیں لیکن یہ ہمارا گھر خالی نہیں کر رہے، تو وہ ڈی سی کے پاس ایک ریٹن اپلیکیشن لے کر جائیں گے. بالکل صحیح. تو ڈی سی نے اپلیکیشن کا کتنے دنوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ڈی سی اس اپلیکیشن پہ کیا ایکشن لے گا؟ ڈی سی پہلے تو سب سے پہلے نوٹس کرے گا اور بچوں کو بلائے گا اور ان سے ان کی میٹنگ ہوگی باقاعدہ، وہ ان کو بھی سنے گا اور اس کے بعد جو بھی کنسرن ایس ایچ او ہوگا وہ ایس ایچ او کو انوالو کرے گا اور جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی اس کی ڈی سی مدد لے سکتا ہے اور اس سارے پروسیس کو 7 سے 15 دن کے اندر ڈی سی نے فائنلائز کرنا ہوتا ہے. اچھا
منیمم 60 ڈیز کے اندر اور میکسیمم 15 ڈیز کے اندر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. 15 ڈیز اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ڈیسائیڈ ان دا سینس کہ اس نے بچوں کو نکالنا ہوتا ہے گھر سے ان لا انفورسز ایجنسیز کی ہیلپ سے. مطلب وہ ڈی سی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہر صورت والدین کی بیٹرمنٹ کو وہ مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے گا. یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ والدین کی فیور کا قانون ہے اور اس میں والدین کو ہی فیور کیا جاتا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مزید سوالات میڈم الماس سے پوچھوں گی. میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ڈی سی کے پاس اپلیکیشن فائل ہو جائے گی, اس نے منیمم 7 دن کے اندر اور میکسیمم 15 ڈیز کے اندر اس نے فیصلہ کرنا ہے ڈی سی نے. تو اگر ڈی سی کے فیصلے کے بعد بھی گستاخ اولاد وہ فیصلہ نہیں مانتی تو پھر اس کی کچھ سزا بھی ہے؟ نہیں, ڈی سی تو اپنا فیصلہ ضرور منواتا ہے. وہ اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنسرن ایس ایچ او کو انوالو کرے گا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو انوالو کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 مہینے کی سزا بچوں کو دی جا سکتی ہے اور 50,000 تک فائن ان پہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میڈم, ایک سچویشن ہم اکثر دیکھتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے یا کچھ بھی پروسیجر جب چلتا ہے تو بچے آ کے کہتے ہیں کہ جی زمین تو ہمارے والد صاحب کی تھی یا والدہ کی تھی, تو اس میں پیسہ ہم نے لگایا اور یہ گھر ہم نے تعمیر کیا ہے, تو اس سچویشن میں پھر کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ ایسی کوئی بھی سچویشن اگر ڈی سی کے پاس لے کر آتے ہیں بچے کہ ٹھیک ہے پراپرٹی ہمارے والدین کی ہے لیکن اس پہ پیسہ ہم نے لگایا ہے, تو اس سچویشن کو ڈی سی مکمل اگنور کریں گے اور وہ پیرنٹس کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور سچویشن بھی اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے پیرنٹس کی, والدہ بھی اس پراپرٹی میں مالک ہوتی ہے, والد بھی اس پراپرٹی میں مالک ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں جو نوٹس ایشو کیا جائے گا وہ کیسے ایشو کیا جائے گا؟ جو نوٹس بچوں کو گھر سے نکالنے کے لیے دیا جائے گا اس پہ دونوں پیرنٹس کے سائن ہونے بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اگر ایک پیرنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ بچے گھر سے نکلیں جبکہ دوسرا اس بات سے ایگری نہیں ہے, والدین میں سے ایک کے سائن ہیں نوٹس پہ دوسرے کے نہیں ہیں, تب یہ تھوڑا سا لنگر آن ہو جاتا ہے معاملہ اور تب پھر اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں پرابلم آ سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا میڈم, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس سارے ایکٹ کو اور معاشرے میں یہ ہونے والے ایک نئے رجحان کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آرڈیننس بنا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی. والدین ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ پراپرٹیز, گھر, جائیداد, ہر چیز والدین سے اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو فیس کر رہا تھا کہ گھر, پراپرٹیز, ان چیزوں کو زیادہ ویلیو کیا جا رہا تھا اور پیرنٹس کو جو ہے حالانکہ وہ مالک ہوتے ہوئے بھی بیچارے در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتے تھے, اسی وجہ سے یہ ایک آرڈیننس بنا اور یہ والدین کی پروٹیکشن کے لیے ہے. والدین کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو نافرمان اور گستاخ اولاد کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے تو ہمارے پاس پراپر ایک لا موجود ہے جو انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ والدین کے حقوق سے متعلق اور ان سے متعلق قوانین تھے. امید ہے کہ آپ کو ایک نیا قانون آپ کے علم میں آیا ہوگا اور آپ کو آگاہی ملی ہوگی. بیسکلی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے والدین جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری پرورش کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے کہے بغیر ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور ہمیں ایک آسائش والی زندگی دیتے ہیں, اور اگر نہ بھی دے سکے تو وہ جتنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے والدین کو وہ کمفرٹ لیول دے سکیں جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو میری آپ سے یہ آخر میں یہی التجا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زبان اور اپنے عمل سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں اور ان کی دل آزاری نہ کریں. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ناظرین, اللہ حافظ.